الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد کریم ہمارا فکر آخرت کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کریم اس میں آخرت کے حوالے سے مدنی پھول سماعت کیا کریں گے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ انشاءاللہ کریم اس پر کچھ نہ کچھ مدنی پھول ہوا کریں گے۔ اس کو ضرور سنیے گا، عمل کی کوشش کیجیے گا۔ انشاءاللہ کریم آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کریم آپ کی بھی اور میری بھی مغفرت کا سامان ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اپنے سلسلے میں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا جان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ بارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے۔ سبحان اللہ کریم، تو کتنے زیادہ فائدے ہیں، نیکیاں بھی مل رہی ہیں، گناہ بھی مٹ رہے ہیں، درجات بھی بلند ہو رہے ہیں، اور اللہ پاک کی رحمتیں بھی 10 نازل ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک بار درود پاک کی برکت ہے، تو جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوتا ہے، تو درود پاک کی کثرت کرتے جائیں، انشاءاللہ کریم اس کی برکتیں ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ پاک کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ لیکن ہمیں پتہ کیا لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جتنی بھی اشیاء ہیں یہ جاندار کے علاوہ یہ ساری بے جان ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ قرآن پاک میں واضح طور پر جتنی بھی مخلوق ہے وہ جدا گانا ان کی تاثیر ہے، وہ اپنے اعتبار سے اللہ پاک کی پاکی بیان کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے سبزہ جب تسبیح کرتا ہے تو اس کی برکت سے عذاب قبر دور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، ہمارے لیے یہاں یہ ہے سبق جو سیکھنے کے لیے کہ فکر آخرت کا جو ہمارے لیے جو مدنی پھول اس پہ ذکر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز بے جان ہے، اصل میں جو بے جان ہے نا وہ فلاں چیز نہیں ہے، وہ ہم ہے کہ ہم اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اپنے اعتبار سے اللہ پاک کی پاکی بیان کر رہی ہے، اللہ پاک کی حمد کر رہی ہے، اللہ پاک کا ذکر کر رہی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم دنیاوی عیش و عشرت میں کھوئے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، ہمیں سکون کس سے ملتا ہے، معاذ اللہ گانوں سے ملتا ہے، فلموں سے ملتا ہے، ڈراموں سے ملتا ہے۔ تو ذرا سوچے تو صحیح، یہ کیسا سکون ہے جو کہ ہماری آخرت برباد کر رہا ہے، یہ کیسا سکون ہے کہ ہم دنیا میں اس مقصد کے لیے آئے تھے۔ سوچے ذرا اس چیز کو کہ اللہ پاک نے ہمیں کس لیے پیدا کیا۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے نا کہ انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ذرا خود سوچیں، تو ہم وہ چیز کر رہے ہیں، یا تو ہم نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لذت پوری کر رہے ہیں، بدنگاہی کر رہے ہیں، گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، نماز ہم نے نہیں پڑھنی، اور اگر پڑھیں گے تو نماز درست آتی نہیں، نماز کے فرائض و واجبات کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آگے ہم نے لے کر کیا جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے۔ واقعی ہمارا ایسا حال ہے کہ ہمارے دل مردہ ہو گئے ہوئے ہیں، گناہ کرتے ہوئے بالکل شرم ہی نہیں آتی۔ اب خود ہی سوچے نا کہ ایک بچہ ہے، اپنے باپ کے سامنے جاتا ہے، جب وہ باپ کی نافرمانی کرے گا تو کیا دوبارہ سامنے جائے گا، اسے شرمندگی نہیں ہوگی؟ ذرا خود ہی سوچیں کہ روز محشر 1.25 میل پر سورج ہوگا، تو ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا، تو کیا منہ لے کر حاضر ہونا؟ فجر کی نماز پڑھی، اللہ پاک نے سعادت عطا فرمائی، اب فجر سے لے کے ظہر کے درمیان ہم سے کوئی گناہ تو سرزد نہ ہو کہ دوبارہ ہم نے ظہر کی نماز میں اللہ پاک کی بارگاہ میں جانا ہے۔ کسی مسلمان کی دل آزاری کر کے، اس کا دل دکھا کر، یا کوئی ظاہری گناہ کر کے، کوئی باطنی گناہ کر کے ہم کیا منہ لے کے اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آئے گی؟ لہٰذا بے جان تو ہم خود ہوئے نا کہ اللہ پاک کی یاد سے، اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں،
ہمت کریں، اور دیگر جو ہمارے جو ویورز ہیں ہمت کریں، آج تک جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں اس سے سچی پکی توبہ کر لیجئے کہ اللہ پاک میں تیرے حضور سچی پکی توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو تمام سابقہ گناہ کو معاف فرما دے، اور آئندہ سے پکی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ انشاءاللہ کریم آئندہ کی جو آگے جو زندگی بچی کچی ہے تیرے اور تیرے حبیب عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گی۔ یقین کریں پھر اسلامی بھائیوں، ہمارے دیگر ویورز، آخرت کا عذاب بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا۔ ذرا سا چھری کا کٹ لگ جائے نا انگلی پر تو کسی تکلیف ہوتی ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ ذرا سوچے ہو صحیح کہ جہاں پر کیسے کیسے عذابات روایتوں میں لکھے ہوئے ہیں، زبان کاٹی جائے گی، کینچیوں سے بدن کاٹا جائے گا، کیا وہ برداشت ہوگا؟ ذرا سا ہمیں چھری کا کٹ لگ گیا ہے، وہ برداشت نہیں ہوا۔ آگے کا معاملات کیا ہے؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ذکر سعید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا مکی یا مدنی یا قریشی یا رسول۔